جب روپے پیسے کی بات آتی ہے تب تمام انسان ایک ہی مذہب سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں۔ فساد انسان کے لیے ایک بڑی بیماری ہے اور اس کا واحد علاج برداشت ہے۔ کئی سچائیاں ایسی ہیں جو نہ تو تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہیں اور نہ ہی تمام زمانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ الفاظ کا سب سے بڑا استعمال اپنے خیالات کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مرد کو خوبصورت عورت کی محبت اور ساتھ پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ زندگی میں بہت زیادہ کانٹے بوئے گئے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ ہم جلدی سے ان کے اندر سے گزر جائیں۔ ہم اپنی بدقسمتی کو جتنا زیادہ سوچتے رہتے ہیں اتنا ہی اس کے نقصان پہنچانے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ کسی انسان کی ذہانت کا اندازہ اس کے جوابوں کی بجائے اس کے سوالوں سے کریں۔ تمام انسان خوشی کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں کہ اسے کہاں تلاش کریں۔ ایسے ہی جیسے کسی شرابی کو تھوڑا بہت علم ہو کہ اس کا کوئی گھر ہے مگر وہ اسے تلاش کر رہا ہو۔ آپ کا سب سے اہم فیصلہ اپنے مزاج کو اچھا رکھنا ہے۔ ایسے معاملات میں درست ہونا خطرناک ہے جن میں وقت کا حاکم غلط ہوتا ہے۔ اکتاہٹ کا راز یہ ہے کہ آپ سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ شادی وہ واحد جان جوکھوں کا کام ہے جو بزدل بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں سوچیں اور دوسروں کو بھی اپنے بارے میں سوچنے کا حق دیں۔ ہم کبھی جیتے نہیں، ہم ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم بہتر زندگی جئیں گے۔ صرف فتح کرنا کافی نہیں ہے، انسان کو لبھانے کا ہنر بھی آنا چاہیے۔ جو انسان اس وجہ سے دوسرے انسان کو اذیت دیتا ہے کہ وہ مختلف رائے رکھتا ہے، وہ مکروہ انسان ہے۔ وہ انسان جاہل ہے جو ہر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتا ہے۔ اے خدا مجھے میرے دوستوں سے بچا لے، دشمنوں سے میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا۔ سوچ کی آزادی سے روح کی حیات ہے۔ تمام انسانوں میں سے زیادہ خوش وہ انسان ہے جو تنہا اپنے کام میں مصروف ہے۔ ہماری اس چھوٹی سی زمین پر نظریات نے وباؤں اور زلزلوں سے بھی زیادہ بیماریاں پھیلائی ہیں۔ انسان برابر ہیں، ان کی پیدائش کی بجائے ان کی خوبیاں انہیں مختلف بناتی ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کا صرف بے وقوف ہونا کافی نہیں، اس کا خوش اخلاق ہونا بھی ضروری ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے حیرت میں مبتلا اس کی ساس ہوتی ہے۔ میں نے زندگی کے 80 سال گزار لیے ہیں مگر اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ بس میں یہی سمجھا ہوں کہ مکھیاں اس لیے پیدا ہوئی ہیں کہ مکڑیاں انہیں کھا سکیں، اور انسان اس لیے پیدا ہوئے کہ غم انہیں کھا سکیں۔ قلم اٹھانا جنگ پر جانے کے مترادف ہے۔ محنت سے کام کرنے سے ہم 3 چیزوں سے بچ جاتے ہیں: سستی، مصیبت اور محتاجی۔ ناانصافی سے آزادی جنم لیتی ہے۔ انسانوں کے دماغ ان کے چہروں سے بھی زیادہ مختلف ہوتے ہیں۔
बेवकूफ़ों को ऐसी जंजीरों से निजात दिलाना बहुत मुश्किल होता है जिन्हें वो मोहतरम समझते हों। इंसान जितना ज़्यादा जानता जाता है उतना ही खामोश होता जाता है। हकीकी बदकिस्मती अदम मसावात नहीं बल्कि मोहताजी है। अगर आपके मुल्क में 2 मज़ाहिब हैं तब वो एक दूसरे के गले काटेंगे, लेकिन अगर 30 मज़ाहिब हैं तब वो अमन के साथ रहेंगे। आम तौर पर हुकूमत का फ़न ये होता है कि वो अपने शहरियों में से किसी एक शख्स से ज़्यादा पैसे लेकर दूसरे को दे देती है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा इत्मीनान ये है कि इंसान जो सोचता है वही कह सके। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जिनसे इंसान उकता जाता है, मगर कोई भी किताब ऐसी नहीं जो हकीकत में किसी बुराई की वजह बनी हो। दाखिली सलामती जैसे अल्फाज से खबरदार रहें, क्योंकि ये अल्फाज किसी आमर और जालिम का अब्दी वावेला हैं। हमारी रूह कायनात का आईना है और हमारा जिस्म इसका फ्रेम है। मुझे औरतों से नफ़रत है क्योंकि वो जानती होती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है। खुशी को तलाश करना हर अक्लमंद इंसान की ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। ये जानने के लिए कि आपका हकीकी हुक्मरान कौन है, ये देखें कि आप किस पर तनकीद नहीं कर सकते। हमारी किताबें हमारे दोस्त ही चुराते हैं। आंसू गम की खामोश ज़ुबान होते हैं। बेवकूफ़ी को ज़्यादा दोहराने से वो अक्लमंदी लगना शुरू हो जाती है। दिल की अपनी वजूहात होती हैं जिसे अकल नहीं समझ सकती। 40 साल के बाद लोग अपने जिस अमल को नेकी समझते हैं, दरअसल वो जिस्मानी तवानाई की कमी है। मर्दों की तमाम दलीलें औरतों के एक जज्बे की मार हैं। इंसान की ये हालत है कि उसके लिए अपने मुल्क की अज़मत की बात करने का मतलब अपने हमसाये का नुकसान चाहना है। किसी मंजिल, ख्वाब या ख्वाहिश को पाने के लिए मंसूबा बंदी करना ज़रूरी है। बुराई करने का मौका दिन में 100 बार मिलता है, मगर अच्छाई करने का मौका साल में 1 बार ही मिलता है।